بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فریال عباسی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے مخاطب ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہیں. سر, آئے روز ایک سانحہ, آئے روز عجیب و غریب سی خبریں, کبھی بلوچستان, کبھی کے پی کے, کبھی کسی بچی کو کہیں پر مار دیا جاتا ہے, کبھی کسی خاتون کو اس کے خاوند کی جانب سے مار دیا جاتا ہے. یعنی عجیب سی خبریں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. جو ایک ادروائز پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ معاشی انریسٹ بھی ہے, لیکن سوسائٹی کے اندر جو نارمز اور چیزیں ہیں وہ بھی بڑی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. پھر اس واقعہ دردناک واقعہ, اور جتنے صحافی ہو کر آئے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ جو پمس کی ہائرارکی ہے وہ تمام کی تمام ملوث ہے. وہ جو مالی بجٹ پمس کو جاتا رہا اتنا ہیوی, وہ کہاں, وہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں, پمس میں وزٹ کرتا رہا ہوں, اور چلڈرن وارڈ جہاں پہ یہ واقع ہوا ہے اس کو بھی وزٹ کیا ہوا ہے. تو پمس ہاسپٹل بھی ابھی تک یہ ایس او پیز وہی چل رہے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے وقت کے, اور تالے لگائے ہوئے ہیں, اور ایک آدھ دروازہ کھلا جاتا ہے, موسٹلی بند رکھے جاتے ہیں, لاک رکھا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو گیٹس ہیں, مین گیٹس, مرکزی گیٹ, وہ بھی بند رکھے جاتے ہیں, ایک آدھ کھلا رکھا جاتا ہے. یہ اب معلوم نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ سیکورٹی اپنی جگہ پہ موجود, لیکن اس وقت تو صورتحال جو ہے وہ نارمل ہے. ایک بات میں نے سارے سنے ہیں, وزراء کو بھی سنا, اور اس کے بعد جتنی بھی وہاں پہ متاثرہ فیملیز ہیں ان سب کو سنا. تو متاثرہ فیملیز ایک بات پہ متفق ہیں کہ یہ ساری کی ساری غفلت ہے, اور یہ حادثہ ہوا. حادثے کے بعد سارے کا سارا عملہ غائب. ایک تو پہلے سے موجود نہیں تھا, جو موجود تھا وہ بھی آگ کو دیکھ کر بھاگ گیا, اور کوئی وہاں پہ پرسان حال نہیں تھا, اور کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی کہ آگ لگ جانے کی صورت میں کرنا کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ ڈاکٹر جو وزراء ہیں, وزیر آپس میں ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال رہے ہیں. طلال چودھری صاحب نے مصطفیٰ کمال پہ ڈال دیا, اور مصطفیٰ کمال نے وزیر اعظم شہباز شریف پہ ڈال دیا. اور پمس انتظامیہ جو ہے وہ بالکل, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو سن لیں آپ, چیف کمشنر اسلام آباد کو سن لیں, ہر کوئی اپنی اپنی جان چھڑوا رہا ہے. جبکہ بنیادی بیسک ذمہ داری جو اس کی وہ ہوتی ہے ای ڈی پمس کی, پمس انتظامیہ کی, کہ ان سے پوچھنا چاہیے. اور میرے سامنے یہ رپورٹ بھی آ گئی, یہ انیشل رپورٹ جو ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہونے چاہیے تھے انتظامات, اور وہ نہیں تھے. اور وہاں پہ آگ بجھانے والے جو آلات وہ نہیں تھے, وہاں پہ عملہ نہیں تھا, اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ٹریننگ تھی, اور فقدان تھا ہر چیز کا, دروازے لاک تھے. یہ بھی اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی. جب یہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں پمس انتظامیہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس کو لینا چاہیے, وہاں سے احتساب شروع ہونا چاہیے, پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے لے کر. لیکن اصل پرابلم کیا ہے, اوپر والے کیوں اس میں شامل ہیں؟ اوپر والے اس لیے کہ ان کو کام ہی کوئی نہیں دیا گیا. ان کے ساری کی ساری پوری حکومتی مشینری, ریاستی مشینری, تمام اداروں کو صرف ایک کام پہ لگایا ہوا ہے پچھلے 3.5 پونے 4 سال سے, کہ آپ نے اس ناجائز رجیم کو کیسے سپورٹ کرنا ہے, اور اس ناجائز رجیم کے تسلط کو آگے کیسے بڑھانا ہے. اور ان سے اگر کوئی اور کام لیا ہی نہیں جائے گا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو صرف ایک کام پہ لگایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں عمران خان کو لانا تھا, تو ساری انتظامیہ یہی والا, یہ پورے کی پوری آپ چین دیکھ لیں. پوائنٹ, یہ جو آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا, یہ اور بھی زیادہ یعنی تشویشناک ہے اس اینگل سے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ہے جو ہے بھی اس ٹائم ریاست کی قید پہ, اور ان کو بار بار اس ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے بتیاں بند کر کے, اور ٹارچ کی لائٹ کے ساتھ. ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایک ایسے ہسپتال میں جہاں پر جو سب سے سینسیٹیو جگہ ہے این آئی سی, وہ جو بچوں کی نرسری ہے, اگر اس کے یہ آلات اور واقعات ہیں, وہاں پر مینٹیننس کا یہ نظام ہے, تو پھر سابق وزیر اعظم کے لیے کتنی سیفٹی ہوگی وہاں؟ تو مجھے تو یہی لگتا ہے نا کہ پمس جو ہے, زرداری صاحب بھی پمس ہوتے تھے, جاوید ہاشمی صاحب کو بھی پمس لے جایا گیا تھا, اور عمران خان صاحب کو بھی پمس لے جایا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ پمس میں ایسا کیا ہے. اور پھر یہ کہ ہم یہ اس بات پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے کہ آپ پورے ہاسپٹل کو اس کی پاور سپلائی منقطع کر دیں, لائٹس آف کر دیں, سب کچھ کر دیں, اور ایسے لگے جیسے یہ جنگل ہے. تو اس پہ بات ہو چکی ہے. تو اس کا اب یہ اثرات سامنے آ رہے ہیں کہ جب اس دن بھی یہی کام کیا گیا کہ پوری انتظامیہ, اسلام آباد کی انتظامیہ, وزارت داخلہ, آپ کے ہاسپٹلز, پولیس, ڈسٹرکٹ چیف کمشنر صاحب ایک کام پہ لگے ہوئے تھے کہ عمران خان کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سبوٹاج کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تھا. تو آج ہم نے دیکھا کہ پمز میں یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا. پہلی بات تو یہ کہ سب سے خطرناک بات یہ ہے
کہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں نے جب بچوں کو بچایا اور وہ باہر نکلنے کے لیے آئے تو آگے سے کہا گیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، بلکہ انہیں کہا گیا کہ بات باہر نکل جائے گی اگر آپ کو باہر بھیجا گیا، لہٰذا ان کو بھی لاک کر دیا گیا اور اس سے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اور وہاں پہ بچے بہت زیادہ تھے اور یہ بھی ایک اگلی جو خبر ہے اور میں نے دیکھا کہ مختلف ہاسپٹلز میں، کیونکہ اگر آپ کبھی جانے کا اتفاق ہوا، میں نے 2-3 دفعہ گیا ہوں، اسی سیکشن میں گیا ہوں، تو وہاں پہ بالکل ہو کا عالم ہوتا ہے اور اس طریقے سے اٹینڈ نہیں کیا جاتا، جو الرٹنس ہوتی ہے وہ الرٹنس جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ والا ہمیں نظر نہیں آتا اور ایک اٹینڈنٹ ایک ڈاکٹر بیچاری کو بٹھایا ہوتا ہے اور اس کے حوالے کیے ہوتے ہیں 30 35 40 بچے، تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ، اور پھر اسسٹنٹس وہاں پہ ہوتی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ سیکٹری ہیلتھ کو سسپینڈ کیا ہے سیکٹری۔ اچھا ایک اور چیز آپ نے مجھے اب پتہ چلا، بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت ہیں اور میں یہ سمجھا کہ یہ وزیر صوبائی امور ہیں یا وزیر نئے صوبہ جات ہیں، کیونکہ اتنی ڈبیٹ جہاں بھی دیکھیں نئے صوبے کراچی اس کو دے دیں۔ سر آپ اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے انتظامی یونٹس بنائے، سنبھالنا چیزیں آسان ہوں گی۔ اسلام آباد کی منسٹری کے اندر 2 ہی اسپتال آتے ہیں، پولی کلینک، پمس۔ کبھی ہم ایک جگہ کی نائلیاں سنتے ہیں، استعمال شدہ سرنجز، پتہ نہیں کیا، کبھی کوئی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ کم انتظامی یونٹس میں جی کم برڈن ہوگا، چیزیں اچھے سے مینج ہوں گی۔ تو مصطفیٰ کمال کا کل قوم کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت ہیں، ورنہ تو وہ ہر ٹاک شو میں ہر ڈیبیٹ میں موجود ہیں، صوبے پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف یہ کھا گئی، اور ان کا کام بھی ہے، فارم 47 ملا ہوا ہے، وزارت صحت ان کو وزارت مل گئی، اور اس کے بعد اب انہوں نے جو پرچیاں آتی ہیں وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور جو رویہ ان کا کراچی میں تھا وہی رویہ کل یہاں تھا جب ان سے سوالات پوچھے گئے، کیونکہ ان کو ٹریننگ نہیں ہے، نمبر 1 یہ کہ ٹریننگ نہیں، دوسرا یہ کہ عوام سے ووٹوں سے تو آئے نہیں۔ وہ میں سارے دیکھ رہا تھا ان کا، جو بھی جس وزیر سے بھی آپ سوال کریں وہ الٹا کودنے کو پڑتا ہے۔ یہی رویہ خواجہ آصف صاحب کا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کرنل صاحب نے جو گولیاں چلائی ہیں تو آپ کا کیا موقف ہے، تو ان کے سٹاف افسر نے موبائل ہی چھین لیا صحافی سے اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بھی وزیر اپنا کام نہیں کر رہا، وزیر خارجہ کو دیکھ لیں، وزیر داخلہ کو دیکھ لیں، وزیر دفاع کو دیکھ لیں، اور اب پتہ چلا وزیر صحت کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہے، اور وزیر بین الصوبائی امور جو ہیں ان کے خلاف اسپیکر صاحب اور نون لیگ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سر کام تو کوئی بھی یہاں اپنا نہیں کر رہا، سب ایک دوسرے کا ہی کر رہے ہیں یا نہ جانے کسی اور کا ہی کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ عدم برداشت بہت ہے معاشرے میں ہمارے، اپنی بیوی بہن یا بیٹی پر آئے تو گولیاں چل جاتی ہیں، لیکن آئے روز یہاں پر بچیاں، معصوم بچیاں، وہ آپ نے ہری پور کا واقعہ بھی دیکھا ہوگا، جس درندگی کا شکار وہ ہوتی ہے، یعنی ایسے واقعات ہیں جو نہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے وہ بیان کرنا، ان پہ بات کرنا۔ وہاں اس حوالے سے تو کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، وہاں پر عدم برداشت نہیں ہے، لیکن اپنی بہن بیوی بیٹی کو کوئی کچھ کہہ دے گا تو گولیاں نکل آتی ہیں، سیدھا گولی چلا دیتے ہیں۔ دیکھیں قانون سازی سے زیادہ جو ہے وہ سوسائٹی میں اویئرنیس ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، وہ احساس ہو گیا ختم۔ قانون موجود ہیں، وہ جو قانون پہلے سے موجود ہیں صرف انہی پہ امپلیمنٹ کر دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ افیکٹو اور نہیں یہاں پہ ہے بھی پمس کو لے لیں، وہاں پہ سیکٹری صاحب کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اور وہاں پہ لگا دیا کیپٹن ریٹائرڈ فلاں سیکٹری صاحب کو، جی ان کو بنا دیا گیا ہے، جس کی بیسک ذمہ داری ہے ای ڈی پمس کی، ان کو ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ بھائی ان سے پوچھیں، وہ ان کی ڈومین تھا۔ اسی طریقے سے وہ کرنل صاحب کی گولیوں والا معاملہ جو ہے، اب ان کی اہلیہ کی بھی ساری فوٹیجز سامنے آ گئیں کہ انہوں نے پولیس سے ڈنڈا بھی چھینا اور وہ طالبات پہ حملہ آور بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پولیس ان کو بچا رہی ہے، پولیس ان سے ڈنڈا لے رہی ہے اہلیہ سے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور وہاں پہ وہ بیریئر گرانے کے ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ اوپر سے آتا ہے، جیسے بگ باس ویسے ہی کسی بھی ادارے کا سربراہ جیسا ہوگا اسی طریقے سے پورے ادارے کا کلچر ہو جائے گا۔ اس وقت چونکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہمارے بادشاہ سلامت فیلڈ مارشل ہیں، اور وہ اپنے اداروں کے بھی پہلے ایک ادارے کے سربراہ تھے، اب وہ سارے اداروں کے سربراہ بن گئے ہیں اور ڈیفیکٹو پریمیئر ہیں وہ۔ اب جیسا وہ خود کریں گے، جیسی ان کی پالیسی ہوگی، پچھلے 3.5 پونے 4 سال سے ان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ گولی چلا دیں، تو جب یہ کہیں گے تو پھر نیچے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ یہی کام کریں گے،
ان کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہ سینہ تان کے چلیں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ کل ایسا ہی ہوا. میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طریقے سے کہ آپ ایک فوجی وردی میں ملبوس، آپ سرکاری گاڑی میں سرکاری اسلحے کے ساتھ، جو کہ دفاع وطن کے لیے آپ اس میں پہنچ جائیں اور جا کے آپ وہاں پہ طلبہ و طالبات پہ فائرنگ کر دیں. خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ کوئی اور بڑا واقعہ ہو جاتا، بڑا نقصان ہو جاتا، تو پھر ان کے پلے کیا رہ جاتا. تو بہرحال یہ سارے واقعات انٹر لنک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا، اور اگر کوئی اپنا کام خود کرے، تمام وزیر جن کا کام ہے پھر اس طریقے سے یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کا کیا کام ہے کہ وہ ایران کی سفارتکاری کریں، وہ امریکہ سے سفارتکاری کریں، وہ چائنا سے سفارتکاری کریں. ان کا کام یہ نہیں ہے. ان کا کام ہے دفاع وطن، ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. اور وہ بھی بری فوج کے وہ سربراہ ہے، اور بری فوج اپنی بری فوج کو سنبھالیں اور سرحدوں کی حفاظت کریں. یہ جتنی بھی اکراس بارڈر جو ہو رہی ہے بارڈر پہ، ساری کی ساری پاک افغان بارڈر ہے، پاک ایران بارڈر ہے، پاک انڈیا بارڈر ہے، اس کو سنبھالیں. وہ یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ خصوصی ایلچی کو لیتے ہیں. کبھی امریکہ ہوتے ہیں، کبھی مصر ہوتے ہیں، کبھی جارڈن ہوتے ہیں، کبھی ایران ہوتے ہیں، کبھی چائنا ہوتے ہیں. اور آپ ان کی آنی آ جانے، کبھی سعودی عرب ہوتے ہیں، کبھی یو اے ای ہوتے ہیں، کبھی بحرین پہنچے ہوتے ہیں. اور ان کی آنیاں جانیاں آپ دیکھتے رہیں. اور نیچے پاکستان کا جو حال ہو چکا ہے یہ ہمارے سامنے ہے. ہر طرح کے جو اس وقت قباحتیں ہیں، اور وہ محسن نقوی نے صحیح کہا تھا، اور وہ لکھی جو پرچی تھی کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. یہ سسٹم نہیں، حکمران کولیپس کر چکے ہیں. اور ان کو ان کو آئی تھنک اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے تو کم از کم یہ اچھا نہیں ہے. سر یہی سے اگر بات کو آگے بڑھائیں، آپ نے کچھ باتیں کی ہیں پاور کنسولیڈیشن کے حوالے سے، تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے آپ آپریشن کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نتیجہ اس کا نہیں مل رہا. اپنی حکمت عملی میں آپ بدنیت ہے، ریاست آپ کہتے ہیں ماں ہے، لیکن بالکل ایسا بیہیویئر نہیں ہے. ایک تو یہ ڈیفنس ایکٹ والا معاملہ، اس پر بھی مولانا کی گفتگو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، وہ بھی ذرا واضح کریں. دوسرا، مولانا آپ کو 27 ستمبر کنٹینر پہ دکھ رہے ہیں، لیڈ کرنے جا رہے ہیں مارچ میں، یا بس باتیں ہی ہیں؟ دیکھیں اس کنٹینر کو ذرا ہم بعد میں لیتے ہیں. پہلے ذرا جو آپ نے یہ مولانا نے بھی بات کی ہے ڈیفنس ایکٹ، اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لب کشائی کی ہے. دیکھیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر وہ صرف اور صرف بری فوج کے سربراہ ہیں. اور بری فوج کے سربراہ، نیول چیف، بحریہ کے سربراہ، فضائی ایئر چیف، فضائیہ کے سربراہ، اسٹریٹجک جو فورس ہے ان کے الگ سربراہ، اور ان کے اوپر ہوتے تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی. اور وہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر تھا. وہ ایک مربوط نظام تھا، اور اس میں مشاورت تھی، اس میں ڈسکشن تھی، اس میں اوپنلی ہر چیز ڈسکس کی جاتی تھی. تو جنرل عاصم منیر صاحب نے وہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ملیامیٹ کر دیا، اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کو ختم کر دیا. وہ ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ بہت آگے کے معاملات ہیں. تو 26ویں 27ویں ترمیم وہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ختم کر کے اس کے بعد وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے. اس کے بعد اب وہ ساری مسلح افواج کے سربراہ بن گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایئر چیف ہے، ایئر چیف کس طریقے سے اپنی فضائیہ کو چلائے گا کہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اتھارٹی ہے عاصم منیر صاحب کے پاس. وہ جسے چاہیں 3 اسٹار سے لے کے ایک سپاہی تک، جسے چاہیں جب چاہیں جو مرضی سزا دے دیں. ان کو نکال دیں، ان کو استعفیٰ، ان کو کہیں آپ استعفیٰ دے دیں، ان کو جبری ریٹائر کر دیں، ان کو گرفتار کر لیں. اب ایئر چیف کیا کرے گا؟ کیونکہ کمانڈ نے اپنے چیف کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں نیول، بحریہ. بحریہ کا جو ہے ہمارا فورسز ہیں وہ کیا کریں گی؟ وہ اپنے چیف کو وہاں پہ اس نیول چیف کو بھی زیرو کر دیا آپ نے، اور ان کو کہا جی آپ بس یہ پروٹوکول لیں. فیصلہ کون کرے گا؟ ایئر چیف فیصلہ نہیں کر سکتا، نیول چیف فیصلہ نہیں کر سکتا، اسٹریٹجک فورس کا چیف فیصلہ نہیں کر سکتا. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلے عاصم منیر صاحب کریں گے. بھائی آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں فضائیہ کے، آپ کو کیا پتا؟
کہ فضائیہ کے کیا معاملات ہیں، آپ کو کیا پتا بحریہ کے کیا معاملات ہیں، آپ کو کیا پتا اسٹریٹجک کیا معاملات ہیں. آپ تو او ٹی ایس کے ہیں، ایک کالج سے پڑھ کر آئے ہیں، آپ کی تربیت ہی اور ہے. آپ صرف بری فوج کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، زمینی فوج کے بارے میں. تو آپ جب کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ ساری اتھارٹیز کیسے لے لی گن پوائنٹ پہ زبردستی؟ اور نہ وہ کسی نے بل پڑھا، نہ کسی نے دیکھا، بند لفافہ آیا اور 15 منٹ کے اندر اندر قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروا کے چلا گیا. اسی لیے تو یہ سارا 47 کا نظام، فارم 47 کا جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے ایک کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، فارم 47 دے کے کنٹرول کر لیا سارے کا سارا سسٹم، اور اب سارے کے سارے اتھارٹیز اپنے پاس لے لیں. وہ کیا خوف ہے یا وہ کیا ڈیل ہے؟ میں تو یہ کہوں وہ کیا ڈیل ہے جو آپ کر کے آئے ہیں وائٹ ہاؤس میں؟ کیا ہے وہ ہڈن ایجنڈا جو آپ یہ ساری اتھارٹیز لے رہے ہیں اور اتھارٹیز لے کے اس ہڈن ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے؟ اصل پرابلم وہ ہے، اصل کوشچن وہاں سے ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کیوں سر ویسے آپ ساری کی ساری سر فورسز ویسے کو. ایک چھوٹا سا سوال میرا ادھر سے آپ بیچ میں لے لیں، کتنی طاقت چاہیے ویسے؟ ترامیم ہو گئی، سب ہو گیا، مطلب سیاستدان بھی اپنی مٹھی میں ہے، سب کچھ اپنی مرضی کا چل رہا ہے، نظام اپنی مرضی کا ہے، عدالتیں اپنی مرضی، کتنی طاقت چاہیے؟ یہ طاقت نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، قومی سلامتی سے کھیلا جا رہا ہے. یہ طاقت نہیں ہے، یہ طاقت سے کچھ اور ہے. یہ ایجنڈا صرف طاقت حاصل کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ ساری فورسز کو مفلوج کر رہے ہیں، تمام چیفز کو مفلوج کر رہے ہیں، اور آپ ساری اتھارٹیز خود لے رہے ہیں. پہلے کیا سسٹم تھا؟ حالت جنگ، جب بھی کوئی جنگ کا زمانہ آتا تھا یا خطرات، تو اس وقت جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہمارا ایکٹیو ہوتا تھا. جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر وہ لیڈ کرتا تھا، وہ آپریشن کو وہ دیکھتا تھا، اس میں تمام چیفز جاتے تھے، اس میں انٹیلیجنس چیفز بھی ہوتے تھے اور ڈی جی ایم اوز بھی ہوتے تھے. اور صرف ایک ڈی جی ایم او نہیں ہوتا تھا، ایئر فورس کا، نیوی کا، بری فوج کا، یہ سارے وہاں پہ ایک ڈسکشن ہوتی تھی. اور ڈسکشن ہونے کے بعد ون مین ون ووٹ تھا، ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کا اس نے کرنا ہوتا تھا، بریفنگ دیتے تھے، پھر فیصلے ہوتے تھے اور ان پہ عمل ہوتا تھا. اب کیا ہے؟ اب تو کوئی فیصلہ ہی نہیں، کوئی مشاورت ہے ہی نہیں. نہ یہ جمہوری ہے، نہ یہ آئینی نظام ہے، نہ قانونی ہے، نہ دینی ہے. مولانا نے صحیح کہا کہ بھائی شرائیت ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور حالت جنگ میں پھر بری فوج اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، فضائیہ اپنا، نیوی اپنا، اسٹریٹجک فورس اپنا، اور جو اسٹرائک کور ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، ڈیفنس والا اپنا کام کر. سب کو ٹاسکنگ کون دے رہا ہوتا تھا؟ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر. وہاں سے یہ ساری چیزیں مربوط طریقے سے چل رہی ہوتی تھی. انہوں نے سارے کا سارا 55 سال سے پورے کا پورا سسٹم، ایک قائم سسٹم، اس کو بلڈوز کر دیا، ڈس فنکشنل کر کے اور ڈسمنٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں آپ نے لے لیں. تو یہ تو ایک پورے کا پورے آرگنائزیشن کو آپ نے زمین بوس کر دیا، اور آپ اتھارٹیز پہ اتھارٹیز لیے جا رہے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے قومی سلامتی کے بارے میں. اور خدا نہ خواستہ کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ اس وقت فضائیہ کیا سوچ رہی ہے، نیوی کیا سوچ رہی ہے، اسٹریٹجک فورس کیا سوچ رہی ہے؟ آپ نے تو ایک ناخدا بن کے، انداتا بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ میں 3 اسٹار سے لے کے سپاہی تک جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور ساری فورسز کو. آپ نے درمیان میں سے جو بل منظور ہوا ہے، یہ میرے سامنے پڑا ہے، اس بل میں آپ نے پارلیمنٹ کا رول ہی ختم کر دیا، یعنی کہ پارلیمنٹ بھی آپ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتی. اور پھر اس میں ایک اور کام کیا گیا ہے اس بل میں کہ یہ نافذ العمل ہوگا ماضی سے اور نومبر سے، اور نومبر 2025 سے نافذ ہوگا، اور ہاں جی 13 نومبر 2025 سے. اس دوران کیا کیا آپ نے احکامات کیے، کیا کیا آپ نے فیصلے کیے، ان ساروں کو آپ نے بغیر بتائے وہ آپ نے اس کو بھی تحفظ حاصل کر لیا. اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ اس قانون کے بارے میں کہ یہ جو قانون بنایا ہے، منظور کیا ہے، جو غیر آئینی غیر قانونی قانون ہے، یہ سب سے سپریم ہوگا، پورے تمام دستور سے، تمام قوانین سے
یہ جو ایک کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے کیا ہے 5 منٹ کے اندر اندر، یہ سپریم لا ہے، اس کو سپریم کر دیا، نمبر 1۔ آگے پھر ایک اور کام کیا گیا ہے اس میں، اور یہ کہ کوئی بھی قانون ہاں جو اس سے متصادم ہوگا یا اس کو انڈرمائن کرے گا وہ خود بخود ہی منسوخ تصور ہوگا، اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کام کیا گیا ہے، وہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس ایکٹ کے احکامات کو مؤثر بنانے میں کوئی مشکل درپیش ہو یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دوسرے قانون اور اس ایکٹ کے درمیان کوئی عدم مطابقت ختم کرنی ضروری ہو تو معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا، پارلیمنٹ اس کو نہیں دیکھے گی، بلکہ وہ کہتے ہیں صدر مملکت حکم کے ذریعے ایسی مشکلات کا ازالہ کر سکے گا۔ یعنی آپ نے پارلیمنٹ کو بھی نکال دیا، آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی نکال دیا، کیبنٹ کو بھی نکال دیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بھی نکال دیا، اور آپ نے کہا کہ صدر مملکت ایک حکم جاری کر دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی، اور اگر میرے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی تو وہ رکاوٹ کو صدر مملکت دور کر دیں گے۔ اب صدر مملکت کی اپنی اتھارٹی تو ہے ہی نہیں، صدر مملکت تو سارے کے اختیار لیتا ہے پارلیمان سے، تو پارلیمنٹ قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، قائمہ کمیٹیاں ہیں، وہاں پہ جا کے ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی قانون بنتا ہے۔ لیکن اس قانون کے مطابق، یہ جو کالا قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ بھی غیر مؤثر اور کیبنٹ بھی غیر مؤثر، صرف وفاقی حکومت لکھا ہے۔ وفاقی حکومت مین کوئی بھی فیڈرل سیکرٹری، کوئی بھی وزیر اعظم، یہ کوئی بھی وزارت، اور ہو سکتا ہے سیکرٹری ڈیفنس ہی سارے کام کر لے، تو یہ اس میں کیا گیا ہے۔ آگے پھر اس میں بھی استثناء ہے، یعنی کہ پہلے بھی آپ نے استثناء لے لیا، پھر اس میں استثناء ہے، اور استثناء یہ ہے کہ اس ایکٹ کے نفاذ سے پہلے وضع کیے گئے یا جاری کیے گئے یا کوئی بھی قواعد، ضوابط، ہدایات، اعلامیے، احکامات جہاں تک وہ اس ایکٹ کے احکامات سے متناقض نہ ہوں وہ بدستور نافذ العمل رہیں گے، وہ قانونی طور پر وضع جاری یا لیے گئے متصور ہوں گے اور 13 نومبر 2025 سے مؤثر ہوں گے۔ تو یہ جو ہے یہ جو بل ہے نا جی، یہ قومی سلامتی کے منافی ہے، یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے 100% منافی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، اس سے ادارے جو ہیں وہ ڈسمنٹل کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ مکمل طور پر ایک بدترین قسم کی مطلق العنانیت اور ڈکٹیٹرشپ مسلط کی گئی ہے، جس میں ساری چیزوں کو کر کے آپ نے عاصم منیر صاحب نے سارے اختیارات اپنے لیے رکھ لیے ہیں۔ سر قومی سلامتی اس دن بھی خطرے میں پڑ گئی تھی جب پارلیمان کے اندر سول کپڑوں میں لوگ پہنچے تھے اور آدھی رات کا وقت تھا، تو ویسے پارلیمان مؤثر ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر مؤثر کر دیا گیا، ویسے ابھی بھی مؤثر ہے کہیں سے؟ کہیں نہیں بھی، وہ 8 فروری 2024 کو جو پارلیمان ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ یہ اصل میں مستقبل کے لیے کر رہے ہیں کہ مستقبل کے بھی مجھے کوئی نہ چھیڑے، یہ پارلیمان بھی نہ چھیڑے۔ یہ تو فارم 47 کی جعلی پارلیمان ہے۔ یہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں جن سے یہ قانون منظور کروا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے الیکٹڈ نہیں ہیں، یہ تو فارم 47 ان کو دیا ہوا ہے، اور یہ ایلینز ہیں، اگر آپ آئینی اصطلاح میں سمجھو تو ایلینز ہیں۔ ان کو فارم 47 ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو بنایا گیا ہے، عوامی مینڈیٹ یہ نہیں ہے، عوام کا ایلینز کی مینڈیٹ۔ چھٹی ہونے والی ہے جلد سر، کیونکہ کام تو سارے لے لیے گئے ہیں تقریباً۔ یہ سارے جائیں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں، میں بار بار جو بات کہتا ہوں، یہ کسی نے بھی نہیں رہنا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک بھی نہیں رہے گا، یہ سارے گھر جائیں گے، یہ سارا کچھ ریورس ہوگا، اور آئین اپنی اصل شکل میں بحال ہوگا 8 فروری 2024 سے پہلے والی جگہ پر۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ امید سر، امید ایسی ہی کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کوئی کوئک اپڈیٹ سر دے دیں، کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، کل ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کوئکلی اگر بتائیں آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہے، کیونکہ حالات کافی زیادہ خراب تھے گزشتہ رات۔ آزاد کشمیر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن آزاد کشمیر میں اب 5 جون سے سلسلہ شروع ہوا، اور اب 5 ستمبر آنے کو ہے، آج 27 اگست ہو گئی ہے جی۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ مسلسل خون ریزی ہے، وہاں پہ بھی وہی حرکت کی گئی، جعلی الیکشن، جعلی اسمبلی، جعلی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ بھی گولی کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اصل میں یہ پوری فوج جو ہے وہ اس وقت ہے نشانے پر، اور پوری فوج پہ کوشچن کیا جا رہا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1+2 1+3 اس سے زیادہ کے لوگ نہیں ہیں جو کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اپنی سروائیول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ طاقت کا جو نشہ ان کو چڑھا ہوا ہے، یہ کشمیر اتنی آسانی سے نہیں بلکہ اتنی مشکل سے بھی ان کے ہضم نہیں ہونا. اور کشمیر سے ہی یہ جو ہے نکلی ہے تبدیلی کی صدا، یہ سارے کے سارے کیونکہ ایلیمنٹ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ نے کسی بھی ایلیمنٹ کو نہیں چھوڑا، بلوچستان ہو، پختون ہو، بلوچ بھائی ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، کشمیری ہوں، گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، جو پرامن ترین علاقے تھے ان کو بھی آپ نے نہیں بخشا. تو یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مار رہے ہیں. تو کشمیر کی صورتحال بہت ورسٹ ہے. میرے پاس ویڈیوز بھی آتی ہیں، فون پہ بھی بات ہوتی ہے. وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہے، لیکن چونکہ میڈیا پر پابندی ہے، میڈیا کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. میڈیا صرف وہ دکھا سکتا ہے جو ان کو واٹس ایپ کیا جاتا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے سے احکامات آپ نے دیکھ لیا. یہ جو یہ یونیورسٹی والا واقعہ ہوا، سرحد یونیورسٹی والا، تو اس میں دیکھ لیں آپ نے کس طریقے سے ہمارے دانشور دوست جو ہیں وہ بالکل اندھے بن کر آئے ہیں، اور اندھے بن کر انہوں نے ان کی تقلید شروع کر دی. جو واٹس ایپ آتے گئے وہ آگے فارورڈ کرتے گئے اور اسی پہ بیانیاں بناتے گئے. اور اب جو ویڈیوز آ گئی ہیں ان کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ طلبہ و طالبات کتنے پرامن تھے، اور اصل میں وہ میاں بیوی نے جو کام کیا وہی حقیقت ہے. تو اگر ان کا ہوتا، اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ان کے دماغوں میں ایک خمار چڑھ گیا ہے طاقت کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جو انجینئر صاحب ہیں، انجینئر شریف صاحب، اب ان کا کام کیا ہے؟ قوم نے ان پہ کیا خرچ کیا؟ ریاست نے کس چیز کا خرچہ کیا ان پہ؟ مسلح فوج نے کتنا خرچہ کیا اس پہ؟ انجینئرنگ کے شعبے میں پچھلے 3.5 پونے 4 سال تھے، پونے 4 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے شعبے میں ایک کام نہیں کیا، انجینئرنگ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں کہ فوج میں انجینئرنگ کور کے کتنے لیفٹیننٹ جنرل ہیں؟ جو کتنے، پہلی بات تو کتنی تعداد ہے ان کی لیفٹیننٹ جنرل کی؟ اور 1 اور 2 ہوں گے، اور وہ بھی لگایا ہوا ہے آپ نے ادھر بیانیہ سازی کی طرف. وہ جب بھی پھٹتے ہیں کوئی نہ کوئی زہر اگلتے ہیں. تو آپ نے تو پورے کا پورا آبا بگاڑ دیا ہے. اس کے علاوہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب گھر جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کی سلامتی کو بچانا ہے، ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اس پہ بھی ون مین رول کر دیا ہے، اور اس میں بھی سول رول ختم کر دیا. وہ پوری کی پوری ایک کمیٹی ہوتی تھی، اس میں ڈیفنس منسٹر تھا، اس میں فائنانس منسٹر تھا، انفارمیشن منسٹر تھا، انٹیریئر منسٹر تھا، اس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا. وہ سارا وہ سارے کا سارا آپ نے بائی پاس کر دیا، اور وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لیا. تو بھائی آپ ہیں کون؟ اس کو رابط کرتے ہیں انشاءاللہ. ادھر ہی ماحول نو ڈاؤٹ آپ نے صحیح کہا بن رہا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی بن رہا ہے. جمائمہ ایکٹیو ہو گئی ہے واپس، 21 کپتانوں کا خط اور سب کچھ نیشنلی بھی بن رہا ہے. مولانا صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے لے کے اگر آپ کشمیر تک سچویشن دیکھیں، اگلے پروگرام میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. خان صاحب کی درخواست بھی جو ہے وہ 16 ستمبر کے لیے فکس ہو گئی ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی کچھ نئے قیدی آگے جو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی علاج کرانا ہے. تو وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. سر ہاں، میرے خیال تمام قیدی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لندن جانا ہے، اور ہم نے لندن اور دوحہ سے ہمارے لیے فلائٹ منگوائیں. اور جبکہ خان صاحب کا تو سر نہیں، خان صاحب کا تو سر علاج ہی نہیں ہوا نا، شفا میں تو ان کا علاج ہوا ہی نہیں، لیکن ان کی یہی درخواستیں آ گئی اس حساب سے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ خوش قسمت ہیں قیدی جن کو انہوں نے ساری فیسلٹی پرووائڈ کی. اور ہو سکتا ہے 3 قیدی اور آ جائیں اور کہیں ہم نے لندن علاج کروانا ہے، ہم نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، ہم نے بیلاروس جانا ہے، ہم نے آذربائیجان جانا ہے، اور ہم نے طیارہ بھی وہ استعمال کرنا ہے جو 11 ارب روپے کا آیا ہے. یہ اسی ٹائپ کے قیدی ہیں سر جو اچانک آ جاتے تھے، قومی سلامتی کو ہٹ کر دیا، جانتے ہیں نا مختلف درخواستیں، یہ وہی قیدی ہیں. چلیں سر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.